اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتے الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو وکان اللہ سمیعا علیما اور اللہ ہمیشہ سے بہت کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں فرمایا کہ بری بات، کیونکہ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی اور غلطی پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی نقص اس کا ہوتا ہے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کی کوئی بری بات اچھال لے، کوئی بری بات، کوئی اس کا عیب جو ہے وہ کسی کو تانے دے، نفرت کا اظہار کرے یا بدگوئی کرے زبان کے ساتھ اس کے ساتھ، یا کوئی بھی بری بات جو انسان زبان پہ لانا اچھا نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ کسی کی خامی دیکھیں بھی تو چپ ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے یا چپ ہوں یا اس کو نصیحت کریں، اس کا نصیحت کا حکم کریں، جا کے اس کو سمجھائیں، نہ کہ سب کے اندر آ کے جو ہے وہ اس کو بدنام کریں آپ سب میں۔ مگر جس پر ظلم کیا گیا، یعنی مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ذکر کرے، مگر اس کو بھی اتنی ہی کہ جتنا اس پہ ظلم کیا گیا ہے اتنی ہی اس کو اجازت ہے، اس سے زائد نہیں کہ وہ زائد جو ہے آ کے باتیں کرے، بجائے اس کی وہ مظلوم ہے، مظلوم کی اپنی باتیں کچھ زیادہ ہی بڑھا کے بیان کر دے تو خود ظالم کے درجے میں پہنچ جائے، تو یہ اس چیز کی اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جو بھی تم نیکی کرو گے، کیونکہ ہمیشہ چھپا کر نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوتا، اگر ہماری نیکی یعنی نیت درست ہے تو کبھی کبھی ہمیں ظاہر بھی نیکی کریں تو وہ بھی بہتر ہے، ظاہر کی نیکی اس پہ بھی۔ اور فرمایا اگر اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو، کسی کو معاف کرنا، یعنی تو انتقام لینے کا اگر کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ انتقام لے سکے، اتنی قدرت نہیں ہے، تو اللہ فرماتے پھر اس کو چاہیے وہ معاف ہی کر دے۔ دیکھیں اللہ کی ذات قدرت رکھتی ہے، وہ لے سکتی ہے انتقام، لیکن وہ ذات اتنی ہے وہ پھر بھی ہمیں معاف کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ پسند کرتے ہیں کہ جس سے ہم انتقام لیں اس سے بہتر ہے کہ انتقام لینے کی بجائے ہم اس کو معاف کر دیں، اس کی غلطی جو ہے اس سے درگزر کریں۔ اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، دوسروں کی غلطیوں کو چھپا کے معاف کریں، دوسروں پہ کوئی بھی ظلم نہیں ڈانا۔ یہ نہیں کہ اب آپ جو ہے وہ کسی نے تھوڑی سی غلطی کی، آپ اس کے مقابلے میں اس کو ڈبل کر کے جو ہے وہ ریٹرن کر رہے ہیں، تو نہیں، اس کی اجازت اللہ نہیں دیتے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے، یعنی مظلوم جو ہے اس کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اچھا اس پہ ظلم ہوا، اگر وہ مظلوم تھا تو پھر اس کی دوسرے ظالم کو سزا کیوں نہیں ملی، تو اللہ رب العزت نے وہ بھی بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ معاف کرو، ٹھیک ہے، مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی میں مدد ضرور کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی، اور فرمایا معاف کرنے والے بن جاؤ۔ اور اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق کے واقعہ کے ساتھ بھی ہمیں سامنے آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگانے والے لوگ جو تھے نا، ان میں اپنے رشتے دار کے بارے میں سوچا کہ اس کا وظیفہ میں نے بند کر دینا، یعنی جو میں اس پہ خرچ کرتا تھا وہ آج کے بعد میں نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور اتار کے حکم دے دیا، بتا دیا کہ ابوبکر ان کو معاف کرنے والے، یعنی معاف کرنے کا فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ تو کسی کو جب ہم معاف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آج ہم اس کو معاف کریں تو کل ہمیں بھی معاف کیا جائے گا، یعنی آج ہم معاف کریں گے تو کل ہمیں بھی معاف کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے پہ لکھا ہوا تھا کہ جو تم پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ظلم سہتا ہے، یعنی ظلم ہی سہتا رہنا ہے، نہیں، ظلم دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویے سے اس کو روکا گیا ہے کہ وہ ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس پر درگزر نہیں کیا جاتا، جو توبہ قبول نہیں کرتا، یعنی کوئی کسی سے غلطی ہوگی وہ آپ سے آ کے معافی مانگتا ہے، آپ اس کی معافی قبول نہیں کرتے تو سوچیں آپ کی بھی معافی قبول نہیں کی جاتی، جو گناہ سے خود نہیں بچتا اسے پھر بچایا نہیں جاتا، یعنی گناہ سے خود کوشش کر کے بچنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا بلکہ دوسروں کو حق سے بڑھ کر دینے سے اس سے بھی زیادہ ملے گا، یعنی جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی کو پا لیتا ہے، تو نیکیاں کرنی ہیں۔ ان الذين يكفرون بالله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ اور ہم نے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہے، یعنی ایک رسول کا انکار جو ہے وہ سب رسولوں کا انکار ہے، یعنی ہم کسی رسول کا انکار نہیں کر سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام ایسے، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہے، اور رسولوں میں فرق کرنا بھی جائز نہیں، اس کی بھی ہمیں اجازت اسلام نہیں دیتا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پیچھے کفر پر پکڑ بتائی ہے، تو یہاں ایمان جو ہے وہ باعث اجر ہے، یعنی ایمان جو لائے اس پہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اجر بھی تیار کیا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ فرمایا ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرنے والے۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو ہے وہ تسلیاں بھی ساتھ ساتھ دے کہ یہ جو یہودی آپ سے آ کے سوال کرتے تھے نا، یہ اہل کتاب کہتے کہ آپ پر آسمان سے کتاب اترنی چاہیے، یا بعد قرآن پاک کی دوسرے مقام پہ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ کی آسمان پہ ہم آپ کو جاتے دیکھیں، پھر واپس آئیں اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، ایسے لے کے آئیں کتاب۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کے بات کی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تو اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں ان کے ظلم کی وجہ سے ایک بجلی نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، اس کے بعد ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ فَعَفَوْنَا، ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ دے دیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کے اوپر کیا، پختہ عہد لینے کے بعد اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد بھی دیا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، اور ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ تو بعض اوقات لعنت جو ہے جب عہدوں کو توڑا جائے تب بھی ہو جاتی ہے کہ انسان لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور فرمایا ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی، اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ایک محفوظ غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے سے۔ جب مہریں لگ جائیں، جب باطل عقیدے ہو جائیں تو دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہت بڑے بہتان باندھنے کی وجہ سے، کیونکہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑے جو تھے وہ بہتان باندھے تھے، انہوں نے بہتان باندھے کہ یہ استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کو زانیہ قرار دیا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کا بتا دیا کہ انہوں نے بہتان باندھے تھے حضرت مریم علیہ السلام پر، وقولہم، اور ان کا کہنا، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے
مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے صلیب پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا شبہ ڈال دیا گیا تھا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہوں نے اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں ہے، انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ کیونکہ یہودی جو تھے ان کا یہ کہنا تھا، وہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا، تو اللہ رب العزت نے واضح کہہ دیا کہ انہوں نے اس کو جیسے پیچھے بھی پڑھ کے آئے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا تھا، یعنی جس شخص سے مخبری کی تھی اس کی شکل کو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دے دی، تو فیس چینج ہو گیا، جس سے وہ کہتا بھی ہے کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، لیکن جب کیونکہ ہمارے زیادہ تر نا فیس پہ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھ کے فیصلے کر دیتے ہیں، تو وہ چہرہ دیکھ کے کہتے نہیں نہیں تم تو عیسیٰ ہو، تمہارا چہرہ وہی ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی اٹھا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت نے زندہ ان کو اٹھایا روح اور جسم کے ساتھ، اور واپس وہ آئیں گے، یعنی قیامت کے نزدیک قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا پہ آنا، واپس وہ آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دمشق کے سفید مینار مشرقی سائڈ پہ جو ہے نا اس پر وہ اتریں گے، زرد رنگ کی انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے اور دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پہ رکھے ہوں گے، اور فرمایا پھر جو کام اللہ نے انہیں دیے وہ کریں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سے دین اسلام پر قتال کریں گے، اور فرمایا ان کے آنے کے بعد باقی سارے ادیان جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے سوائے اسلام پہ، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام ہی صرف رہ جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئیں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے، اور مسیح عیسیٰ جو دجال ہے، دجال جو آئے گا اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور ان کا مسلمان جنازہ پڑھیں گے، اور وہ آئیں گے کیسے؟ ایک نبی بن کے نہیں بلکہ ایک امتی بن کے وہ آئیں گے، یعنی وہ ایک امتی ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ اب دیکھیں یہ جو امت ہے اس کی بڑی اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے، اور اس کی ہمیں قدر کوئی نہیں، ہم امتی ہیں ہمیں قدر، اور انبیاء نے اس کی تمنا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے نا سفر پہ، تو جب بھی دعا کرتے وہ یہی کہتے کہ اللہ مجھے تو نبی نہ بناتا، رسول نہ بناتا، مجھے ایک امتی بنا دیتا، آخری نبی کا امتی۔ اب ان کو اللہ نے کتاب بھی دی، اللہ نے کلام بھی کی، لیکن وہ تمنا کر رہے ہیں کہ آخری نبی کا میں امتی بن جاتا، لیکن ان کی دعا قبول نہیں کیونکہ عرصہ بہت دراز ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ مجھے نبی نے مجھے امتی بنا دے، تو ان کی دعا قبول کی، اور قیامت کے نزدیک وہ آئیں گے تو ایک امتی بن کے وہ اس دنیا میں آئیں گے۔ وَإِنِّي أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جتنے اہل کتاب ہے وہ سارے کے سارے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ رکنے کی وجہ سے، ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں ان سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے اموال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت بعض اوقات نافرمانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری حلال جو چیزیں اس کو بھی حرام کر دیتی۔ یہاں پہ کچھ چیزیں پہلی شریعتوں میں حلال تھیں اور پھر وہ ان پہ حرام کی گئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، جو انہوں نے نافرمانیاں کی اس کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت اس لیے نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں اب اس دور کے اندر بھی اگر دیکھا جائے نا تو یہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ایک حکم پہلے بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نافرمانیاں جب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، حد اللہ کی کراس کریں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بیماری کوئی ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ اب شوگر والوں سے پوچھو تو کتنے پھل چھوڑے انہوں نے،
کتنی نعمتیں جو وہ نہیں کھا رہے، کس وجہ سے؟ اپنی بیماری کی وجہ سے۔ بلڈ پریشر والوں کو پوچھو کتنا کچھ نہیں چھوڑا ہے انہوں نے، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اپنی بیماری کی وجہ سے۔ یہ ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے نافرمانیاں کی ہیں۔ جب ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ ایسے ہم سے نعمتیں چھین لیں گے۔ اس لیے حرمتوں کی پاسداری ہم نے کرنی ہے کہ اللہ ہم سے نعمتیں چھینے۔ اور اہل کتاب جو تھے ان کے اندر بھی نافرمانیاں آئیں، ان کے اندر بھی جو تھا نافرمانیاں آئیں، اور ان کے اندر جو تھا انہوں نے یہ کام کیا نافرمانیوں کی وجہ سے۔ کیونکہ ادھر ان کے 3 خرابیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے بتایا۔ ایک تو وہ اللہ سے روکتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے، تو کہیں ہم بھی ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کوئی جا رہا ہے تو ہم کہیں اس میں روکنے والے تو نہیں ہو گے۔ نمبر 2، سود لیتے تھے۔ سود کسی بھی دور کے اندر یہ حرام ہی ہے، چاہے وہ یہ دور ہے یا پچھلے دور تھے۔ اور نمبر 3، وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ جو علم میں پختہ ہیں، جو علم میں پختہ لوگ ہیں، پہلے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ سزا کن کو ملنی ہے۔ اب یہاں پہ جزا کی بات ہو رہی ہے کہ جزا کن کو ملنی ہے۔ فرمایا لیکن وہ جو علم میں پختہ ہیں ان میں سے، اور جو مومن ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، جو خاص کر نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بڑا اجر دیں گے۔ الراسخون فی العلم، اس سے یعنی وہ جو علم میں مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ نافع بن یزید کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں الراسخون فی العلم، یعنی علم میں، یہ ان کو کہا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ اپنے اوپر لوگوں یعنی اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم والے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، یعنی ان کے ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت ہوتے ہیں، مخلوق کے ساتھ معاملات اچھے ہوتے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق کہتے ہیں کہ الراسخون فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جائیں۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ بننا ہے کہ علم میں جو پختہ ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں 4 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کو کوستا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ تو آج اگر ہم بھی علم والے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ 4 چیزیں انشاءاللہ لانی پڑیں گی۔ تو لائیں گے انشاءاللہ؟ کیا پہلی کیا چیز ہے؟ تاکہ لانی ہے تو اس کو یاد بھی تو کرنا پڑے گا۔ پہلی کیا چیز ہے؟ تقوی۔ نمبر 2، عاجزی۔ نمبر 3، دنیا سے یہ پچھلا محلہ ذرا آہستہ بول رہا ہے کیونکہ ان کا ارادہ کوئی نہیں علم میں پختہ بننے کا، تو ارادہ نہیں ہے اسی لیے بول نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، بے رغبتی۔ نمبر 4، اپنے نفس کو کوسنا اور اصلاح کرنا، یعنی خود کو بدلنا۔ تو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تیری طرف وحی کی، جسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے تجھ سے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کی، خود کلام کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، رسولا مبشرین، ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت غالب ہے، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق
جو اس نے تیری طرف نازل کیا اور اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کوئی مانے یا نہ مانے یہ بالکل سچی ہے، اس میں تمہارے دلوں میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی، یعنی جو قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور بہت دور گمراہ ہونا۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، الا طریق جہنم، مگر یہ کہ راستہ جو جہنم کے علاوہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، اے لوگو تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا، بے شک پس تم ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پہلے اللہ کی کتاب کا ذکر، اور اب یہاں پہ ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ضروری ہے، یعنی ان پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایمان لانے والوں کا یہ حق ہے کہ جب وہ اللہ کو مانے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا پورا ایمان ہونا چاہیے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور یہ مت کہو اللہ پر مت کہو مگر حق، انما المسیح عیسی ابن مریم، اور مسیح عیسیٰ بن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، دین میں حد سے نہیں بڑھنا، غلو نہیں کرنا، جیسے وہ کہتے تھے، جیسے یہود و نصارہ غلو کرتے تھے نا، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے تھے لیکن ساتھ میں وہ یہ باتیں بھی کہتے تھے کہ تین میں سے وہ تیسرا ہے، استغفر اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا بناتے تھے۔ تو فرمایا اس سے بچو، یعنی اگر ایمان تمہارا مضبوط ہے تو اس سے بچو، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو صرف ایک معبود ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، اور وہ بطور وکیل کافی ہے، تو سارا کچھ اسی کے لیے ہے، جو بھی کچھ وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ لن یستنکف المسیح، مسیح ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، نہ مقرب فرشتے ہی، جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کر لے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ کے، وہ یہ آر محسوس نہیں کر رہے کہ میں اللہ کی جو ہے وہ بندگی کروں، اللہ کی عبادت کروں، تو کبھی بھی وہ اس پہ شرم محسوس نہیں کریں گے۔ تو سوچیں یہ ان آیات میں ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے، ہم بھی سوچیں کہ ہم اللہ کی کن کن عبادات میں کرنے سے آر محسوس کرتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی شرم محسوس ہوتی ہے ہماری زندگی کے اندر۔ بعض اوقات ہم وہ عمل کرتے نہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسی مجلس جیسے شادیوں کا ہو، کوئی شادی کا فنکشن ہو، ظہر کی نماز جا رہی ہے تو جانے دیتے ہیں، چاہے باقی دنوں میں ہم تہجد ہی پڑھتے ہیں، چاہے باقی دنوں میں نہ کبھی شراک چھوڑی نہ تہجد چھوڑی، کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتے، لیکن اب شادی کا موقع ہے تو ظہر جا رہی ہے تو جانے دو، عصر جا رہی ہے تو جانے دو، ٹھیک کیوں ہے شادی، اچھا میں تو نماز پڑھوں، کیا کہیں گے دیکھنے والے؟ بھائی دیکھنے والے جو مرضی کہیں، آپ نے ان کے لیے نماز نہیں پڑھی، آپ نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھے، اللہ کے لیے اس کو راضی کرنا ہے، تو جان بوجھ کے وقت جو ہے وہ کیوں آگے پیچھے کر رہے ہو؟ تو نماز پڑھنے میں آر محسوس کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ نہیں کرنی۔ تو آج سے یہ بھی ہمارا ایک وہ ہو گیا کہ ہم نے عملی بات کہ ہم نے انشاءاللہ کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو، ہم نے آر محسوس کسی بھی کام میں، نیکی کے کام میں خاص کر، کسی کے ڈر کی وجہ سے یا کسی شرمندگی کی وجہ سے یا کبھی کبھی اپنی انا کو آگے لا کے کوئی نیکی کے کام میں ہم نے یہ ایسا کام نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ آر نہیں محسوس کرتے اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ تو سب کو اکٹھا رحمان نے کر لینا ہے، تو اسی نے اللہ نے پوچھنا ہے کہ ہاں میں نماز نہیں پڑھی، اللہ وہاں پہ شادی تھی، یہ معاملہ تھا، وہ معاملہ تھا جس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا، تو کیا جواب دیں گے رحمان کو؟ تو نماز ہر حال میں فرض ہے، اللہ کے جو حکم ہے جو ہمارے اوپر آگے وہ کسی صورت بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے،
سو انہیں ان کا اجر پورا پورا دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا. یعنی جو نیک عمل کر رہے کبھی کبھی پورا پورا کبھی کبھی فضل سے زیادہ بھی اللہ دے دیتے ہیں. اور وہ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار. تو اللہ کے سوا اگر نجات لینی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کو تھامنا ہے. اس کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے, تکبر نہیں کرنا. اور اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. اس لیے ہر عمل جو ہے وہ ہم نے اللہ کے لیے کرنا. یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد جاءکم برہان من ربکم, تحقیق تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آ گئی ہے. برہان کیا ہے؟ قرآن. یہ نور بھی ہے, یہ برہان بھی ہے, یہ روشنی بھی ہے. ایسی روشنی جس کی ہم اگر اس پہ عمل کرنے لگ جائیں تو ہمارے سارے راستے روشن ہو جائیں گے اور اس راستوں سے ہم چلتے ہوئے جنت تک پہنچ جائیں گے. آج ادھر ادھر بھٹکتے جو پھر رہے ہیں وہ اس قرآن سے دوری کی وجہ سے. بیمار اتنا تو بیمار ہوتے ہیں, کہتے کہاں جائیں, کوئی ایسا مل جائے جس کے پاس جائیں جس سے ہمیں شفا مل جائے. ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں تو پہلے رحمان کے پاس آئیں. پہلے بیماریوں میں اب ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں نا تو شفا کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ ہم نے پہلے ڈاکٹروں کے پاس پھر آتے, پھر حکیموں کے پاس, پھر دم والوں کے پاس, ادھر ادھر سارے غلط طریقے اپنا کے سارا کچھ کر کے پیسے پوسے خرچ کر کے پھر ہم آتے ہیں واپس. اچھا چلو اب ایسے کرتے ہیں, اب اللہ کی طرف ہی آ جاؤ, ایک دفعہ اس کو پکار لو. تو پہلے بیماری بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے مریضوں کا صدقوں سے علاج کرو. تو کون ہے جو اپنے بیمار ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ. یعنی ابھی عمل ہے کوئی جو کرتا ہے, تو الحمدللہ خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. تو آپ لوگ باقی جو اتنے ہیں, یہ نہیں اتنے ہوئے سے صرف ایک دو نہیں عمل کرنا ہے, اب آئندہ سے کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ رمضان جو ہے وہ ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا. ہم نے اپنی زندگی پہلے سے بہتر بنانی ہے, بدلنی ہے. تو ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے. کوئی بیمار ہو گیا تو پہلے کیا کرنا ہے؟ صدقہ, پھر ڈاکٹر کے پاس آئیں. کیونکہ جب ہم بیمار کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے پھر اللہ رب العزت خود ہی اس کی دعا میں شفا ڈال دیں گے, ٹھیک ہے؟ اور پھر ہمیں کوئی مشکل ہے دوسرے کے سامنے رونے سے پہلے اچھی طرح وضو کرو, 2 رکعت ادا کرو, اللہ کے سامنے اپنا معاملہ پہلے پیش کرو. جب کریں گے تو اللہ کوئی نہ کوئی ہیلا وسیلہ جو ہے وہ ضرور بھیجیں گے کہ کوئی ایسا انسان ملے گا جس کو آپ بات کریں گے اور آپ کا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. فرمایا اے لوگوں, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے تمہاری طرف, اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا. پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے ان سے مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کون کون سی ہیں ذرا اسٹوڈنٹ؟ قرآن اور سنت, کتاب اللہ اور سنت. فرمایا جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اب جو گمراہیاں آئی ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ نہ ہم نے قرآن کو پکڑا ہے تو نہ ہم نے سنت کو پکڑا ہے. یعنی مضبوطی سے تھامنے سے مطلب نہیں کہ اس کو مضبوطی پکڑ لینا, قرآن کو نہیں پکڑنے کا مطلب کہ اس کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنا ہے, اس کے اوپر چلنا ہے ہم نے. اور فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور وہ انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت بھی دیتا ہے. تو جو اللہ رب العزت کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت بھی لازمی دے دیتا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ, اور وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں, کہہ دے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو, یعنی جس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا. اگر کسی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو, پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا. اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ. اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو پہلے اللہ نے نور, ہدایت, روشنی کی بات کی اور پھر ساتھ ہی ہمیں ہمارا فرض بھی سمجھا دیا کہ ہمارے ذمے کیا ہے. تو آگے الحمدللہ ماشاءاللہ سے سورۃ النساء مکمل ہوئی. سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے اور یہ آخری دور میں نازل ہوئی اور اس کا کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہوا, اور اس میں بہت سی حرمتوں کا بیان ہے.
تو انشاءاللہ ہم نے ان حرمتوں کی پاسداری کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، عہد پورا کرو، تمہارے لیے چلنے والے چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہوں جبکہ تم احرام والے ہو، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، تو کسی کو اس کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی بھی بہانے ہیلے نہیں لگانے چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں، کیونکہ جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے وہ بالکل حق کے ساتھ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے کچھ حرمتوں کی بات کی ہے، کیونکہ اللہ نے بعض عبادات کے موقع پر کچھ حرمتیں قائم کی جن کی پابندی ضروری ہے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے نماز میں کچھ چیزیں حرام ہیں، ویسے عام زندگی میں وہ حرام نہیں ہے، عام زندگی میں ہم جہاں مسجد جائیں، باتیں جس سے مرضی کریں، ادھر ادھر جیسے مرضی ہم بیٹھے جدھر مرضی دیکھیں ادھر ادھر، لیکن نماز کے اندر اس چیز کی وہ جو ہے حرمت ہے کہ وہ نماز کے کھڑا نماز کے لیے تو پھر اس میں ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، وہ بات کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کچھ بھی، یہ اللہ رب العزت نے نماز کی حالت میں حرام ہے۔ جیسے اب روزہ رکھ لیا ہے تو روزہ رکھ کے حلال چیز جو ہے کھانا ہم نہیں کھا سکتے، چاہے آپ کو کوئی زمزم پیش کرے، دیکھو زمزم ہے پی لو، تو پی نہیں پی، کیونکہ روزے کی حالت میں کھانا پینا جو ہے ہمارے لیے منع کیا گیا ہے، حرام کیا گیا، تو ہم وہ نہیں کریں گے۔ باقی کے روزہ جب افطار کر لیا تو جو مرضی کھاؤ پیو۔ اسی طرح یہاں پہ حج کے موقع پر کچھ چیزیں حرام کی گئی، خاص طور پر حالت احرام میں، کہ حالت احرام میں شکار کی اجازت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے جو حکم دے دیا اس کی پاسداری کرنی، عہدوں کو پورا کرنا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ ہمارے ایک عہد ہے، ان کو پورا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ تو کتنے عہد توڑتے ہیں، بچے سے ہی وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، زیادہ دور کے جانا، بچے کو ہم کہتے ہیں یہ کرو تو یہ ملے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کام کر لو یہ مل جائے گا، تو پھر بچے سے وعدہ کیا ہوا ہم توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتی ہے، یعنی جب عہد ٹوٹنے لگے، اب قتل و غارت دیکھا جائے تو اسی وجہ سے پھیلی، ہمارے ہی عملوں کی وجہ سے کہ ہم نے عہد توڑے، قتل و غارت پھیل گئی۔ اور فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو اللہ مسلط کر دیتے ہیں، وہ دشمن مسلط کر دیے جاتے۔ تو ہمارے لیے، ہمارے یہاں تو دینداری صرف یہی سمجھی جاتی ہے نا کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، یہی بس دین ہے، نہیں، یہ معاملات اور عہد کی پابندی بھی دینداری کا ایک حصہ ہے کہ اس پہ ہم عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ان کو بے حرمت نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی بے حرمتی کرنی، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، اور جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے، اور جب احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کے لیے اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا نیکی پر کیا کرنا ہے، تعاون کرنا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پر تعاون کرنا اور برائی سے روکنے والے، برائی پر تعاون، زیادتی پر تعاون نہیں کرنا، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک تو ہمیں اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی بے حرمتی سے منع کیا گیا کہ وہ ہم نہیں کریں گے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کن جانوروں کو ہم نہیں کھا سکتے، یعنی جانور ویسے حلال ہے، گائے ہے، بکرا ہے، کچھ بھی ہے وہ حلال ہے، لیکن جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جو گلا گھٹ کر کوئی مر جائے جانور تو وہ بھی حرام، جس پہ ہم نے تکبیر نہیں پڑھی، چھری نہیں چلائی، ٹھیک ہے،
یا بلندی سے کوئی گرا ہوا یا ٹکر کھا کے کوئی گرا یا کوئی یعنی کوئی اور جانور اس کو ذبح کر دے تو وہ بھی، یا چیر پھاڑ کے ذبح کرے تو وہ بھی اس کے لیے حرام ہے، یا کسی آستانے پر ذبح کرنا تو وہ بھی سارا کچھ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں حرمتیں بتا رہی ہیں، فرمایا احرام کی حالت میں ہم کسی بھی شکار کو نہیں کریں گے، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، نیکی پر تعاون کرنا ہے، کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کی مدد کرو، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ بھی نیکی، کیونکہ بعض اوقات انسان اکیلا کچھ کر لیتا ہے لیکن بعض اوقات مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جیسے اب آپ آتی ہیں ہم مل کے کر رہے ہیں نا، تو ملنے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے نیکی کا حکم دینا ہے۔ فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، لوگوں نے عرض کی کہ اگر نہ ہو سکا یعنی صدقہ نہ ہو سکے تو پھر فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کر اور اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچا اور صدقہ کر۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، یعنی کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا، فرمایا پھر کسی حاجت مند پریشان حال شخص کو دیکھے تو اس کو اس کی پریشانی دور کر، یعنی بعد میں کوئی اتنا پریشان ہوتا ہے اس سے دو باتیں کر لیں نا، اس کو اطمینان دلانے کے لیے، اس کو حوصلہ دلانے کے لیے، تو وہ دو باتیں اس کے لیے بہت بن جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر کوئی پریشان ہے بجائے پھر اس کی پریشانی، اب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیمار کے پاس جانا کہ ہو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، یہ بیماری فلاں کو لگی تھی وہ چلا گیا اس دنیا سے، بجائے اس کے کہ اس کو پریشان کرے، ہم نے جا کے اس کو حوصلہ دینا ہے، کوئی بات نہیں، بیماری آتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، بیمار ہو اللہ رب العزت ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ہے، جو بھی کوئی بھی ہماری نظروں میں پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو ہم نے کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے، جتنا بھی ہو سکے، فرمایا بلائی کا راستہ دکھاؤ اور اس سے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو نیکی میں ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے تعاون کر رہا ہے، نیکی پہ اور تقویٰ پہ، اور برائی پہ اور زیادتی پہ، یعنی کوئی زیادتی کر رہا ہے آپ زیادتی کرنے والے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ آپ کو قریبی کیوں نہیں، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، بہن بھائیوں سے کوئی ہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ کسی پہ زیادتی کر رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، آپ اس کی یہاں میں یہاں ملا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے کہ وہ جھوٹ بولیں گے، ظلم بھی کریں گے، اور جو ان کے پاس جائے ان کو سچا کہے، یعنی پتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے تو جا کے صرف اس کی واہ واہ لینے کے لیے، اس کا ساتھ لینے کے لیے، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے گا، اکثر یہ ہوتا ہے، جا کے اس کو کہا تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو بہت اچھا ہے، تو بہت سچا ہے، ہمارے معاشرے میں چل یہی رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جا کے اس کے پاس یہ بات کہتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو دیکھیے کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ نبی کا تعلق ختم ہو جائے، نبی سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے، تو وہ کب ہوگا جب ہم ایسے زیادتی پہ، ظلم پہ جو ہے وہ کسی کا ساتھ دیں گے۔ اور فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ تو آقا علیہ السلام سے حضرت نواز بن سمعان کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کی تعریف پوچھی، کیا کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے۔ تو اچھا اخلاق کسی کو مسکرا کے ملنا، کسی سے مسکرا کے بات کرنا، کسی سے اپنے دھیمے لہجے سے، کیونکہ بات کرنی ہے تو بات کرنے کے لیے لہجہ سخت کرنا ہی کیوں ضروری ہے؟ وہی جو اگر نرمی سے بات ہو جائے تو اس کے لیے سختی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا نیکی تمہارا اخلاق، اچھا اخلاق نیکی ہے۔ اور گناہ کی کیا تعریف کی؟ فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے۔ تو جب بھی کسی کام کرتے ہوئے یہاں سے آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے، سینے سے کھٹکن آ رہی ہے کہ اچھا یہ کام صحیح نہیں، اور نمبر 2 تو اس بات کو ناپسند جاننے کہ لوگوں کو پتا چلے، یعنی لوگوں کو چھپ کے کرنا، لوگ نہ جان جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے تو سمجھو کہ وہ آپ گناہ کر رہی ہیں، وہ آپ غلطی کر رہی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیزیں حرام وہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، یہ جانور تمہارے لیے حرام کر دیے، تو غیر اللہ کے نام کا بھی حرام ہے۔ اور فرمایا اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، ذالکم فسق، تو یہ سراسر نافرمانی، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا، انہوں نے 2 تیر بنائے ہوتے تھے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ افعل کرو اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ لا تفعل مت کرو، پھر دونوں کو پھینکتے، جو آگے جاتا تو وہ سمجھ جاتے، اگر جاتا کہ نہ کرو والا جاتا تو کہتے نہیں یہ کام نہیں کرنا،
اگر جاتا کہ کرو والا جاتا تو کہتے کر لو ابھی ٹھیک ہے. وہ ایسے قسمت آزمائی کرتے تھے. اور آج کل کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو وہ ایک ٹرینڈ ہے، نیا بدل گیا سارا کچھ. اب کیا کرتے ہیں جی؟ ہاتھ دکھانا، اپنی قسمت بلند کرنا، ہفتہ کیسا رہے گا. اگر آپ میں سے بھی کوئی دیکھتا ہے نا کہ میرا آج یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو آج سے دیکھنا چھوڑ دینا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کے سوال کیا کہ میرا یعنی یہ دن کیسا رہے گا، مہینہ کیسا رہے گا، یہ میرے لیے کیسے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی. 40 راتوں تک. اب یہ نہیں کہ وہ دکھا کے آگے کہتا ہے اچھا نماز قبول نہیں ہونی، نماز میں نہیں پڑھوں، تو پیچھے سے بھی اللہ کاٹ سکتے ہیں. تو اس لیے کسی کے پاس جانا نہیں ہے. فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی تصدیق بھی کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جھٹلا دیا ہے. یعنی کسی کاہن کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں، اب اکثر ایسا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں میں فلاں کے پاس گیا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کام ایسے ہونا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہو گیا. تو کاہن کے پاس ہم جو ہے وہ نہیں جا سکتے، کسی بھی کاہن کے پاس. ٹھیک ہے؟ تو آج سے اگر کبھی یہ غلطی ہوگی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ ہم دوبارہ سے ایسا نہیں کریں گے کہ کسی کو ہاتھ دکھانا یا جاہلیت کی طرح پرندے اڑا کے دیکھنا کہ کون سا کام صحیح ہے اور کیسا ہے. الیوم یئس الذین کفروا، اور فرمایا آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے. تو اللہ سے ڈرو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا، کسی کا بھی خوف جو ہے آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور آج اللہ رب العزت فرمائے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا ہو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی اس کے اندر نئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو، تو وہ سمجھو کہ یہ دین کے اندر نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پسند کیا کیا ہے؟ دین اسلام، اور یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر. تو اللہ کا شکر کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز کیا کہ اللہ رب العزت نے نعمت دی اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. یسألونک ماذا احل لہم، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا. کہہ دے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جو جن کو تم نے سکھایا ہے، یہ تم شکاری بنانے والے ہو، انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا، تو اس میں سے کھاؤ جو تمہارے خاطر روک دے اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. تو اس میں دیکھیں کتنی پیاری بات، ایک خاص بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے، خواہ وہ ایک کتا ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیں کتا علم اس کو سکھایا جاتا ہے تو وہ بڑا نفع مند ہو جاتا ہے، وہ اپنے مالک کے لیے شکار جو ہے اس کو روکتا ہے، اسے اس کو دوسروں کی نسبت جو ہے وہ فضیلت مل جاتی ہے. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی کہ کوئی چیز بے مقصد ہو. اب کتا سیکھے تو وہ کیا کچھ اس کو مل جاتا ہے. کہ جانور سیکھ سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ ہم انسان تو کہتے ہیں نا میں نہیں سیکھ سکتی، میں پڑھ نہیں سکتی، عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ میرا ذہن اب وہ ذہن نہیں رہا، میں کیسے پڑھوں کیسے. ضروری نہیں ہے کہ قرآن کو حفظ ہی کیا جائے، قرآن کو یاد ہی. آپ کسی ایک عمل کو دیکھیں، اس کو کریں، اس پہ عمل کرنا شروع کریں. یعنی ایک چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو گویا آپ وہ سیکھ رہے ہیں. آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں قرآن کو سیکھ رہی ہوں تو قرآن میں جو اللہ رب العزت نے احکام بتائے اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا شروع کر دیں. تو کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا حلال چیزیں تمہارے لیے ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی. الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے
جنہیں کتاب دی گئی اور تمہارے لیے ان کے لیے حلال ہے، اور وہ ان عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے بذات خود، اگر وہ چیز حلال ہے، یعنی اگر اہل کتاب کوئی چیز آپ کو کھلا رہے ہیں وہ اگر چیز حلال ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ نمبر 2، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور اگر کھانے میں یعنی وہ پیش کرتے ہیں کوئی حرام وغیرہ چیزیں، حرام چیزیں ہیں تو پھر وہ آپ اس سے منع کیا گیا، وہ آپ کھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری بات، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح، یعنی کیونکہ کبھی کبھی جو ہے وہ انسان جب ایسی عورتوں سے آپ اگر کوئی نکاح کرتے ہیں تو وہ جب آپ اس کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، یعنی اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ اب اہل کتاب سے بھی نکاح کرنا ہے تب بھی ان کو مہر ان کا ادا کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ مہر کے بغیر ہی ان کو آپ نکاح میں لے آئیں کریں، نہیں، مہر ان کا ادا کرنا ہے۔ تو اسلام کے اندر فرمایا چھپے دوست پکڑنے والی نہ ہو، یعنی اسلام کے اندر اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے چھپے دوست، کوئی گرل فرینڈ، کوئی ایسی چیزیں کی جائیں، نہیں، اجازت ہے، کرنا ہے تو نکاح کرو، ٹھیک ہے، نکاح کی اجازت ہے، وہ کرنے کا حکم ہے، ادروائز کچھ بھی آپ کسی غیر محرم سے نہیں مل سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنا منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم میں سے کوئی عورتوں سے ملا ہو، پھر کوئی پانی نہ پائے تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، یعنی نعمت اس کی اسلام ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اب کیا ہے، ایمان والے جو ہیں وہ وضو کریں، تو وضو کے ذریعے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ بعض بات انسان وضو کرے اور اللہ رب العزت کا یہ مکمل انسان پہ ایک انعام ہے کہ جب مکمل کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی وضو صرف ظاہری نجاست کو دور نہیں کرتا بلکہ باطنی گندگی کو بھی انسان کی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دل لگا کے شوق سے اللہ کا نام لے کے وضو کرتا ہے، وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، منہ میں پانی ڈالا منہ کے گناہ معاف ہو گئے، فرمایا چہرہ دھویا، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں آنکھوں کے پوروں کے نیچے سے بھی جو گناہ ہے وہ بھی دھل جاتے ہیں، اس کے دونوں بازو دھوئے گناہ معاف، اور فرمایا دونوں پاؤں دھوئے اس کے سارے گناہ معاف، یعنی آخری قطرہ جب گرتا ہے نا وہاں تک اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب وہ پھر وضو کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آقا اسلام فرماتے اس کے لیے اللہ کی 8 جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں رحمان کی رحمت، دیکھیں وہ یہ نہیں چاہتے اچھا پہلے دیکھنا چاہیے یہ وضو کیسے کرتے ہیں، ان کی نماز کیسی ہے، دیکھا تو جائے کیا کرتے ہیں، جو اللہ وضو پہ اتنا اچھا انعام دے سکتے ہیں وہ نماز کے پہ کتنا اچھا دیں گے۔ تو اس لیے وضو اچھے طریقے سے کرنا ہے، جلدی جلدی نہ کیا کرو کہ بس جلدی ہے نماز ہو رہی ہے جلدی جلدی جائیں وضو کریں، بس پتہ نہیں کہ ہمارے اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کے مل مل کے دھونے کا جو ہے وہ ہمیں آیا کہ بازو کو مل کے دھو۔ اب بعض لوگوں کو دیکھا میں نے کہ وہ وضو کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں جب بازو دھو رہی ہوتی ہے تو ایسے پانی لے کے یوں کر رہی ہوتی، تو اس سے جب ہم اوپر سے پانی گرا رہے ہیں بازوؤں پہ تو یہ چیز جو ہے یہ خشک رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب یہ خشک رہ جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ یعنی جس کی ایڑی کے بارے میں حدیث آتی ہے، فرمایا ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے، یعنی جس کے اوپر پانی نہیں پہنچا، تو ہم ایڑیاں چھوڑ کے ہم نے تو بازوؤں پر بھی پوری طرح پانی جو ہے وہ پہنچنے نہیں دیتے، اس کو مل کے دھوئیں، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے۔ وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز کیسے مکمل ہوگی، جب ہمارا وضو نہیں صحیح تو نماز کیسے پوری ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میرے جو امتی ہوں گے وضو کی وجہ سے ان کے اثار جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، یعنی ان کا چہرہ روشن ہوگا، دونوں بازو روشن ہوں گے، دونوں پاؤں روشن ہوں گے، جس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ تو اس لیے وضو میں یہ خاص خیال رکھا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک شخص نے وضو کیا اور کہتے ہیں کہ اپنے قدم پر نا ناخن کے برابر، کتنا سا ہے، ناخن کے برابر خشک جگہ چھوڑ دی، اور جب وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا جاؤ واپس دوبارہ وضو کرو۔ کبھی ہم نے یہ غور کیے کہ ہمارے وضو کیسے، بس ہم جلدی سے لگے ہوتے ہیں کہ بس جی نماز پڑھنی ہے، وضو کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، نہیں، وضو اچھے طریقے سے کرنا۔ اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینے کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی دشمن کی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر نہ کرے کہ تم ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یعنی انصاف کرنے سے بھی تقویٰ ملتا ہے، عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ پوری طرح سے باخبر ہے، پوری طرح سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ جاننے والی ہے۔ تو عدل انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل و انصاف کرنے والا اللہ کے یہاں نور کے ممبروں پہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر کبھی ہوگی یہ غلطی تو معافی مانگنی ہے، ورنہ پھر عدل کرنے والے بن جائیں۔ اور فرمایا جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے متحدوں کے درمیان عدل کرتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ وہ ایک بادشاہ ہی عدل کرے، ہم گھر میں ہر کوئی عادل ہے، گھر میں ہر کوئی حاکم ہے، تو ہم گھروں میں بھی عدل کر سکتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر تیار کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اے لوگ، اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی رہنے والے آگ کے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تو کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ ہی پر لازم ہے کہ مومن اس پہ بھروسہ کرے۔ تو اللہ رب العزت جب انسان اللہ کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے، پکا سچا مومن ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے دشمنوں سے اس کو بچا بھی لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا فرض پورا کریں گے تو جو اس کا فرض ہے وہ اللہ رحمان بھی اپنا فرض پورا کریں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے مقام پہ نا اہل مکہ میں سے 80 آدمی ہتھیار وغیرہ لے کے وہ تنعیم کے پہاڑ سے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جب آپ اور آپ کے صحابہ غفلت میں ہوں گے تو ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑوا لیا، پھر بعد میں ان کو چھوڑ بھی دیا تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور انہیں قوت دی، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، یقیناً میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، گناہوں کو دور کر دوں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو نہریں بہتی، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں کیا ہے، نماز، زکوٰۃ اور قرض حسنہ کا ذکر، پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال برائیوں کو دور کرنے کے لیے ذریعہ ہیں، یعنی نیکیاں کریں۔ تو قرض حسنہ وہ قرض جو اللہ کے راستے میں دیا جائے، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کے کسی معاملے کے لیے آپ دیتے ہیں تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہو۔ جب ہم نیکیاں کریں گے تو ہماری برائیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی، تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، سو انہیں معاف کر دے اور ان سے درگزر کر، فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں
فرمایا کہ جو عہد توڑتے ہیں تو عہد توڑنے کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ اللہ سخت کر دیتے ہیں. تو دلوں کی سختی جب انسان گناہ کرتا ہے تو دلوں کی سختی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے دل سخت ہوتے ہیں پھر کچھ بھی سن لو، کچھ بھی پڑھ لو، کچھ بھی دیکھ لو، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پہ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عہد توڑے، دل سخت ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. تو فرمایا ان کا پتہ چلتا بھی ہے، اور اگر آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر بھی یعنی انہوں نے کوئی خیانت کی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے نبی کو حکم دیا کہ پھر بھی ان سے انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے کوئی خیانت کی ہے، کسی نے کوئی کچھ کر لیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاف کریں اور درگزر کریں. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا. پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور جو دشمنی، عداوت، بغض جو تھا وہ بڑھا دیا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے ہیں. تو ان کی عداوتیں، آپس کے اختلاف جو ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپس کے اختلاف بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی جب اللہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں، اپنے مقصدوں کو فراموش کر دیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اختلافات آپس میں بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو بھی دو لوگ اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں، محبت کریں تو اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کی خاطر ہم جمع ہوئے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، ان کی عداوتیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. تو اپنے دلوں کو اگر بغض، کینہ ان سے بچانا ہے تو پھر ہمیں نافرمانی سے بچنا ہے. نافرمانی سے بچیں گے تو پھر یہ اختلاف نہیں ہوں گے خود بخود ہی. اور جب ہم اللہ کی طرف آئیں گے، ایک جگہ پہ بیٹھیں گے مل کے اللہ کی خاطر، اب آپ لوگ یہاں پہ آتی ہیں روز تو نیت کیا کریں، یہ نہیں کہ میں باجی کے لیے جا رہی ہوں، انہوں نے کہا تھا آنا ہے یہ وہ نہیں. آپ کہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے آئے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ کے لیے اگر آپ لوگ آئے ہیں، یہی آپ کی سچی نیت ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں دل جو ہے وہ میں جوڑ دیتا ہوں، یعنی محبت. اور آپ دیکھیں گے آپ لوگ جتنی کلاس ہے یہ ان کی بھی آپس میں محبت یعنی ہوتی ہے، لگاؤ ایک ہوتا ہے. بھائی ہماری کلاس میٹ کو کسی کو کچھ ہو جائے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اچھا وہ آج بیمار ہوگی اس لیے کلاس میں نہیں آئی، اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ہمیں جانتی ہے یا نہیں جانتی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، اور دعوتیں بھی ختم، حسد بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں جب بھی ملنا ہے اللہ کے لیے ملنا، نہ کہ کوئی اپنے مفاد کے لیے. یا اہل کتاب، اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آیا جو تمہارے لیے اس میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آ گئی جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو جو اللہ کی طرف آئے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے مسلسل اسی میں لگا رہتا ہے. یعنی جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتے ہیں اور مسلسل اسی میں لگے رہتے ہیں تو فرمایا اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ مجھے چاہتا ہے اور میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، آگاہ ہو جا. تو اللہ ہم سب بھی یہاں سے صرف آتے ہیں تو تیری رضا کے لیے، تیری محبت کے لیے، تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا. تو فرمایا اس پر میری رحمت ہے. یعنی اللہ کتنی بڑی رضا دیتے ہیں، سوچا کریں کہ آپ لوگ یہ اللہ کی رضا کے لیے جب آتے ہیں تو ایک تو اللہ کی رضا، دوسرا اللہ کی رحمت بھی پاتے ہیں. تو اللہ کا شکر کیا کریں کہ اللہ، اب دیکھیں باقی بھی تو لوگ ہیں نا بہت، وہ نہیں آگے، آپ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو. حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بعد جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں سب کو یہ بات کہی جاتی یہاں تک کہ زمین تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں لیکن ان کے نام زندہ رہتے ہیں. تو جانا تو ہم نے بھی ہے، کچھ ایسا کر کے جائیں جس کی وجہ سے کوئی ہمیں یاد کرے، کچھ ایسا کریں کسی کو پتا ہو اچھا وہ چلی گئی ہو یہ نیک کام کرتی تھی. تو ذرا اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کیا کرتی ہوں
میرے کیا عمل ہیں، دوسروں کے ساتھ میرے بہیو کیسے ہیں، کیسے رویے کیا میں اختیار کر رہی ہوں کہ میں چلی بھی جاؤں، آج بیٹھ کے ضرور 10 منٹ لگیں گے، صرف 10-5 منٹ بیٹھ کے سوچنا ضرور کہ میں اگر چلی گئی تو میرے جانے سے کسی کو فائدہ ہوگا یا نقصان، میرے جانے کے بعد مجھے کن الفاظ سے یاد کیا جائے گا، کیونکہ انسان اپنا محاسبہ خود بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، بے شک یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح تو ہے، جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دے پھر کون اللہ سے کس چیز کا مالک ہے؟ اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو کچھ بھی جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے، سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے نا، میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، میں بڑا کچھ ہوں، میں میرے برابر کوئی نہیں۔ یہود و نصارہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ فرماتے پھر ان سے پوچھو تمہیں گناہوں کی سزا کس وجہ سے مل رہی ہے؟ یہ جو تمہارے اوپر عذاب آ رہی ہے کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کیا، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو دونوں کے درمیان، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب جیسے تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کی بات، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جس نے تمہارے لیے لکھ دی، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھرو ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے، بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائے، بس اگر وہ اس سے نکل جائے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، اور ان دونوں پر اللہ کا انعام تھا کہ تم ان دروازوں پر داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہوگے تو یقیناً تم غالب ہوگے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو مومن لوگ ہی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک اس میں وہ موجود ہے، سو تو اور تیرا رب جاؤ بس دونوں لڑو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ تو اور تیرا رب جاؤ اور دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ اس نے کہا میرے رب بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ فرمایا بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں ایسے ہی سر مارتے پھریں گے، بس ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر۔ یہ ایسے ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے ان کو دکھا بھی دیا کہ کیسے فرعون جو تھا اس کو اللہ نے غرق کیا ہے۔ اب جب وہاں سے پار اترے نا تو آگے صحرائے سینا میں گئے، تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اب آگے جس شہر میں آپ نے داخل ہونا ہے تو وہاں پہ جا کے سجدہ کرتے ہوئے ذرا اللہ کے سامنے جانا ہے آپ لوگوں نے، تو وہاں پہ داخل ہو جائے۔ لیکن کیونکہ یہ وہ زمین تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے دور میں سارے پھر مصر آگے تھے وہاں سے، تو اب اللہ نے وہاں پہ ان کی جو جگہ تھی ادھر ان کو لٹا دیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے نہیں ادھر تو ایک بہت سخت قسم کے جابر لوگ ہیں وہ رہتے ہیں، تو ہم نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ آئے۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام شروع ہمیں کرنا چاہیے، یعنی اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، کام شروع نہیں کیا پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ تو اگر کام شروع کریں گے تو منزل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہم روزے رکھنے کی نیت کی، دورہ قرآن شروع کیا تو انشاءاللہ منزل تک پہنچیں گے نا۔ شروع کیا کرنا، اب گھر بیٹھی کرتی نہیں مجھ میں تو طاقت نہیں، میں تو نہیں جا سکتی۔ جب آپ نے پہلے ہی سوچ لیا مجھ میں طاقت نہیں تو آپ یہاں تک کیسے آ سکتی؟ ایسے ہی روزہ رکھنے کا جب پہلے سوچ لیں کہ مجھ میں طاقت نہیں تو آپ کیسے رکھ سکتی ہیں؟ تو کام جو ہے وہ پہلے شروع کرنا چاہیے، ایسے منفی سوچوں کی وجہ سے یہ نہیں کہ پہلے ہی آغاز سے رک جائیں۔ تو نیکی کے کام میں جو ہے وہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں کریں، تو اور تیرا اللہ جانے جاؤ جا کے لڑو۔ تو اس میں 2 آدمی تھے اور ان میں سے ایک کہتے یوشع بن نون تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد 20 سال تک کے جتنے بھی لوگ تھے نا ان کے وہ سارے جب
مر گئے، چلے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو نوجوان جو بچوں جن بچوں کی خاطر وہ اس بستی میں داخل نہیں ہو رہے تھے کہ اگر داخل ہوئے تو یہ ہمارے بچوں کو مار دیں گے، جن بچوں کی خاطر وہ داخل نہیں ہو رہے تھے انہی بچوں کے ساتھ مل کے انہوں نے پھر جہاد کیا اور وہ اس میں داخل ہو، اور ان کے لیے سزا اللہ رب العزت نے یہ رکھی کہ وہ 40 سال تک وہاں پہ ایسے ہی پھرتے رہے. تو یعنی 40 سال تک وہ جب اللہ کا حکم نہ مانے، اللہ کی بات نہ مانے، تو اللہ رب العزت خیر سے محروم کر دیتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ خیر کوئی سی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ محروم کر دیتے ہیں. اب انہوں نے کہا اللہ اور تو جانے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے. یعنی وہ اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اتنا ان کا پیار تھا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، اور فرمایا ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ ان کی بات بیان کرو، ان کی خبر بیان کرو. کیا اس قربا قربان، جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک ہی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کروں گا. اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں ہی کو قبول کرتا ہے. اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تم مجھے قتل کرے. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے پھر تو آگ والوں میں سے ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی جزا ہے. تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل جو تھا وہ پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. کہنے لگا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی زیادہ رہ گیا کہ اس کبے جیسا ہو جاؤں؟ تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں. سو پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. یہ حضرت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ ہے. اور یہ تفسیروں میں یہ بات آتی ہے کہ حابیل اور قابیل، کیونکہ پہلے جو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ دو بہن بھائی پیدا ہوتے، اگلے سال کے جو دو بہن بھائی تھے ان سے ان کا نکاح ہو جاتا تھا. پہلے بہن بھائیوں سے نکاح جو تھا وہ جائز تھا. اب کیا قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. اب جو حابیل ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہی بہن سے شادی کر لے. قابیل چاہتا وہ اپنی بہن سے شادی کر لے، اس کی حابیل سے نہ ہونے دو. لیکن جب ان کا جھگڑا ہوا تو انہوں نے دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ قربانی پیش کرو، تو انہوں نے قربانی پیش کی. اور تب یہ اللہ کو امت محمدیہ پہ بڑے احسان ہے اللہ رب العزت کے کہ ان کو یہ ہوتا تھا قربانی وہ رکھتے اور آسمان سے آگ آتی اور وہ کھا جاتی، اور جس کی قبول ہوتی اس کی کھاتی تھی. تو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے آسانیاں کی کہ اس کے لیے ایسی کوئی بھی قید نہیں لگائی گئی. اگر لگائی جاتی تو پھر انسان جو تھا وہ زیادہ پریشان ہوتا، اور ویسے ایک دوسرے کو نہ چھوڑتا کہ میری قبول ہوگی تمہاری بھی قبول ہوئی. اب اللہ رب العزت نے بتا دیا اس واقعہ کے اندر کہ اللہ متقیوں، جو متقی ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے، نیکیاں اللہ اس کی قبول کرتے ہیں، متقیوں کی، پرہیزگاروں کی. اب اس کی قبول ہوگی تو دوسرا جو ہے اس نے سوچا کہ میں اب اس کو قتل ہی کر دوں، کیونکہ شیطان ابھارتا ہے نا، ایک غلط قدم اٹھے تو اٹھتا ہی چلا جاتا ہے. اب اس نے کیا کیا، اس کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد، اور یہ زمین پہ پہلا قتل تھا اور کوئی مرا بھی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دفن کیسے کرنا ہے. اب پھر انہوں نے قتل کے بعد اس کو دفن کرنے کی سوچنے لگا کہ اب کیا کروں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کوا آیا اور اس نے آ کر کے زمین کو کریدنا شروع کیا. تو سمجھ گیا کہ ہائے میں کبے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں. جب وہ کیا اس کے بعد وہ پچھتانے لگا. تو بات کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے. اب وقت گزر جائے، دن گزر جائے، ٹائم گزر جائے، پھر کہ اللہ میں نے تو عبادت کرنی تھی، میں نے تو یہ کام کرنا تھا، میں نے تو وہ کرنا تھا، پھر پچھتائے تو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو پہلے اگر غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لو. توبہ کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ بس پچھتاوا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بڑی شرمندگی ہے. توبہ کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو بدل دے، خود کو بدلے. تو اللہ رب العزت متقین جو ہوتے ہیں ان سے ہی اللہ قبول کرتا ہے جو بھی عمل ہے. من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا ہے. ایک جان کا قتل گویا
سارے لوگوں کا قتل ہے، اور جو قتل ہوتے جائیں گے ان کے اوپر بھی اس کا برابر کا گناہ ہوتا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی کو زندہ کیا گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے۔ تو زیادتی، انسان جو جب زیادتیاں کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، یہ کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جائے۔ تو اللہ ہمارے قتل کرو گے تب بھی پوری لوگوں کو قتل، کسی کو زندہ کرو گے تو تب بھی سمجھو تم نے ساری لوگوں کو زندہ کر دیا، جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو ہم نے زندہ کرنے سے مراد یہ نہیں کوئی مر رہا ہے تو اس کو کوئی پریشان ہے، بعض اوقات کیونکہ انسان اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، کوئی ایسا کچھ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے موت واقع ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی پریشان ہے تو اس کا پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کو دیکھیں کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہے، کیا اس کے ساتھ معاملہ ہے، اگر معاملہ آپ لوگ حل کر سکتے ہیں تو حل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ انما جزاء الذین، ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائے، یا انہیں سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب بھی ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، تو یہ ایسے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک خاندان تھا، عقل کے خاندان کے 8 شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ اب مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، وہ بیمار پڑ گئے۔ اب بھی جاتے ہیں نا تو مدینہ جا کے اکثر بخار ہو ہی جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے جو یعنی بکریوں اونٹوں کے چراغی ہیں نا، ان کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ ان کا پیشاب اور دودھ استعمال کر کے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ مدینہ سے باہر چلے گئے، وہاں انہوں نے اس کا استعمال بھی کیا اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے جب وہ ٹھیک ہو گئے نا تو نیت ان کی بدل گئی۔ کیا کہ انہوں نے جو اونٹوں کے چراغے تھے ان کو قتل کیا، اونٹ بھگا کے لے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے ان کو بلایا، اور بلا کر کے وہ مدینے واپس آئے تو آپ نے حکم دیا کہ ان کا ایک پاؤں کاٹو، اور ان کی فرمایا ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا حکم دیا، اور ان کی آنکھوں میں فرمایا سلائیاں پھیرو، اور انہیں استغفر اللہ دھوپ میں پھینک دیا گیا تھا، اور ایسے ہی ہوا یہاں تک کہ یہ مر گئے۔ یعنی جو فساد کرے گا، جو کچھ یہ کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے سزا بھی رکھی ہے۔ جہاں اللہ رحمان ہے، میرے محبوب پیغمبر نرم دل ہے، تو زیادتی کے معاملے میں بدلہ بھی رکھا ہے۔ ان الذین تابوا من قبل، مگر وہ لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو بے شک اللہ فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اگر توبہ کرو گے تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ اس چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ توبہ کرنی ہے، یہ نہیں کہ توبہ کریں تاکہ رمضان کے اندر ہمارے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وسیلہ کہتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرنا، ذریعے تلاش کرو۔ وہ کیا ہیں؟ یعنی نیکی کے کام، نیکیوں کی کثرت قرب کا ذریعہ ہے، نماز قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے کعب، نماز قرب کا ذریعہ ہے، نیک اعمال وسیلہ ہیں، تہجد قرب کا ذریعہ ہے، قرآن سے تعلق جو ہے وہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے، اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ۔ رات کے آخری حصے میں بندہ جب اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو تو ایسا کر لیا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا یہ کیوں ڈھونڈو؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنا ہے، تو وسیلہ ڈھونڈیں اللہ کی طرف۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں سے جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے عذاب سے فدیہ دے دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ تو کتنا بڑا، یعنی
یہ سارا کچھ جتنا آسمان ہے یہ سارا کچھ بھر کے جو دے دیا جائے لیکن پھر بھی زمین کے برابر بھر کے دے دیا جائے پھر بھی توبہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس سے اللہ فرمائے گا کہ اگر تیرے پاس زمین میں موجود سارے خزانے ہوں تو کیا تو انہیں اپنے چھٹکارے کے لیے دے دے گا؟ دوست کی کہے گا ہاں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے جب تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا اس سے بھی کہیں آسان چیز کا سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مگر تو نے انکار کیا اور آخر شرک کیا۔ تو شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ گناہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ یریدون ان یخرجوا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے سخت قسم کا۔ والسارق والسارقۃ، اور جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی ہیں سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کیا اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرنا، کیونکہ شریعت کے کچھ مقاصد ہیں، یعنی حسب نسب کی حفاظت، اسی لیے زنا کو حرام کیا گیا، جان کی حفاظت اسی لیے قتل کو حرام کیا گیا، عقل کی حفاظت اسی لیے شراب کو حرام کیا گیا، مال کی حفاظت اسی لیے چوری کو حرام کیا گیا، عزت کی حفاظت اسی لیے بہتان لگانے کو حرام کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں حرمتوں کی پاسداری کرنی چاہیے، حرمتوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور پر اللہ کی لعنت کہ انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو اپنے اوپر ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر اس نے یہ ظلم کر لیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے۔ توبہ کی صورت میں اللہ فرماتے توبہ بھی وہ کہ اس کے بعد اصلاح بھی ہو، یہ نہیں کہ توبہ کی اور ساتھ میں دوبارہ سے ویسی غلطیاں ویسے ہی سارا کچھ نہیں، توبہ کرے ساتھ میں اصلاح کرے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی کا آسمان اور زمین، اسی کی ساری بادشاہی، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ پوری قدرت پر، پوری ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے انسان کو بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر تمہیں یہ دے دیا جائے تو لے لو، اگر تمہیں نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے اس کے لیے اللہ سے ہرگز کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت بھی ان کے لیے آخرت کی بھی رسوائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے رسوائیاں رکھی۔ سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو اور بہت کھانے والے ہیں حرام کو، اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لے، اگر تو ان سے منہ پھیرے گا تو ہرگز تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر تو فیصلہ کرے گا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المقسطین، پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ تو حرام کھانے پر جنت حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری سے پلا ہوا ہے، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ تو جو خون اور گوشت ایسا ہے وہ جہنم کا زیادہ حقدار، اور تجھے کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے، تورات میں ہر چیز کا جو ہے وہ قانون ہے، پھر اور اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور یہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرما بردار تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے بھی،
اور علماء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ جو فیصلہ نہیں کرے گا وہی لوگ کافر۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دان کے بدلے دان، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ پھر جو اس قصاص کا بدلہ کرے، یعنی قصاص کا صدقہ کر دے، تو وہ اس کے لیے کفارہ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا، تو وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جسم کے اعضاء پر بھی قصاص ہے، معاف کرنا قصاص سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا قیامت کے دن اس کی عزت اللہ بڑھا دے گا اور وہ عزت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ پھر معاف کرنے کی یہ بات بھی ہمارے دین نے سکھائی کہ معاف کرو، تو اللہ رب العزت فرمائے معاف کرنے والے بن جاؤ۔ وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ان پر نازل کیا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر بھی ہے، ظلم بھی ہے اور فسق بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں اور ان میں فرمایا فقر اور فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی معاملہ ہو تو فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کرنا چاہیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے، اور اس پر محافظ، بس ان کے درمیان اسی کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اس سے ہٹ کر جو حق میں سے تیرے پاس آیا۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک مقرر طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے راستے کے چناؤ کا اختیار دیا، آزادی دی، وہ کس لیے؟ تاکہ اللہ رب العزت ان کو آزما سکیں، دیکھیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون گناہ کرتا ہے اور کون غلطیاں کرتا ہے، کون کس طرف جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے یہ اختیار دیا ہے، تو ہم اس اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہیں، صحیح یا غلط، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اور ان سے بچ کہ وہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا، پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لے اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ گناہ مصیبت میں ڈالنے کا سبب ہوتے ہیں، یعنی انسان بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈل جاتا ہے۔ افا حکم الجاہلیہ، تو پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں تو جو اللہ نے قانون اتارے ان کی پاسداری کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے، ان پہ عمل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے بے شک اللہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ،
اور آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے تو قریب ہے اللہ فتح لے آئے، یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ قسمیں کھائیں، بے شک یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہوگے پس وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے، وہی لوگ یہود و نصارہ سے دوستی کرتے اور دوڑ دوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم جو ہے محتاج نہ ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بچ کے رہنا چاہیے، تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، تم میں سے جو کوئی بھی دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت مومنوں کی نشانیاں بتا رہی ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا۔ مومنوں پر نرم ہوتے ہیں اور کافروں پر سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، تو ملامت کرنے والے کی ملامت ان کو ڈراتی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہوں وہ فائدہ دینے کے بجائے دین کو نقصان دیتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کریں، یعنی محبت کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان سے محبت کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی محبت کی علامت، فرمایا بے شک اللہ اسے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بس بے شک اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں ایمان دیتا ہے۔ فرمایا دنیا کا مال اللہ کی محبت نہیں ہے، یہی کیٹیگری نہیں ہے کہ دنیا کا مال جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، بلکہ بندے کا نیکی کی طرف شوق جو ہے، اگرچہ اس کے پاس مال نہ بھی ہو، بھلائی کی طرف دوڑ دھوپ، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے کہ وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کا قرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرے بندے کا میرے جو فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں اس کو فوری عطا کر دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دے دیتا ہوں۔ یعنی جو بندہ اللہ کا قرب پالے، اللہ کی محبت پالے، تو اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے ساتھ۔ تو جب محبت ملے گی تو کتنا پیارا اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کے کان بنتا ہوں، اس کی آنکھ بنتا ہوں، اس کا ہاتھ بنتا ہوں۔ تو مطلب وہ پھر کان جو ہے وہ غلط باتیں نہیں سنتے، وہ آنکھیں غلط نہیں دیکھتی، وہ ہاتھ غلط چیزوں کی طرف نہیں جاتے، وہ پاؤں غلط قدم نہیں اٹھتے، ٹھیک ہے؟ وہ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں۔ تو ایسے جو ایمان والے، اللہ ہمیں بھی ایسے ایمان والے بنا دے اور ہماری بھی محبت جو ایسی ہو جائے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور جھکنے والے ہیں۔ تو اللہ ایمان والے کون؟ جس کے اندر 3 صفتیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور جھکنے والے، اللہ کی طرف جھکنے والے، بندوں کے ساتھ نرمی، کوئی تکبر نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کے دوستوں کو، ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے ہیں۔ فرمایا تو یقیناً اللہ کا گروہ وہی ہے، وہ لوگ اور وہی غالب ہوں گے، اور جو اس کے علاوہ کے دوست بنائیں گے، فرمایا اللہ کا گروہ غالب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین
مت پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کفار کو دوست مت بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو انسان جو ہے وہ دوستی بھی دین پہ کرے، دین کو دیکھ کے دوستی کرے۔ فرمایا دین کا جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کو دوست مت بناؤ۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ دین کے شعار کا مذاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے۔ تو جب تم اذان کو سنو تو خاموشی سے سنو، اور جب اذان سنو تو وہی کلمات دہراؤ۔ تو اللہ کے دین کو مذاق نہیں بنانا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہو، اور یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، یعنی جب اذان دی جاتی ہے تو مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اذان کو خاموشی سے سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کرو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ تحقیق جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، یعنی وہ دعا ہے نا اللہم رب هذه الدعوہ، وہ دعا پڑھو۔ بے شک یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ ہوں گا۔ سو جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت میری حلال ہوگی۔ اور فرمایا اس وقت کوئی دعا بھی کی جائے تو دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے، اس لیے اذان کے بعد دعا، درود اور یہ دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ ہماری کوئی بھی دعا رد نہ کرے۔ کل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تم میں سے اس کے سوا تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو اس سے پہلے تھا، بے شک اکثر تمہارے جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ تو اہل کتاب مسلمانوں سے ناراض اس وجہ سے ہوتے تھے کہ وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے۔ کل کہہ دیجیے ہل انبئکم بشر، کہہ دیجیے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر وہ غصہ ہوا، جن میں سے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کہہ دیجئے اے یہودیو کیا میں تمہیں بتا دوں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین بدلہ کسے ملے گا؟ وہ تم لوگ ہو جن کی صفات یہ ہیں کہ تم اللہ پر لعنت بھیجی اور ان پر اس کا ایسا غضب نازل ہوا پھر وہ کبھی اس سے راضی نہیں ہوا، اور تم میں سے بہت لوگوں کو بندر اور ذلیل بنا دیا، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم سے زیادہ برے ٹھکانے والا اور تم سے زیادہ رائے حق کو چھوڑنے والا کوئی نہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے، اور اللہ زیادہ جاننے والا جو وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنے حرام خوری میں دوڑ کر جاتے ہیں، یقیناً یہ برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ انہیں رب والے لوگ علماء ان کے جھوٹ کہنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے، تو کیوں نہیں روکتے؟ تو برائی سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ برائی سے نہ منع کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ برائی کرنے والا ہے، جو برائی سے نہیں روکتا وہ اس میں شامل نہیں ہوتا، تو اس لیے برائی سے جو نہیں روکتا وہ بھی اس میں شامل ہے، تو برائی سے روکنا چاہیے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ بندھ گئے، ان پر لعنت کی گئی اسی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ یقیناً جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی وہ لڑائی کی کوئی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اللہ بجھا دیتے اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے، اگر واقعہ ہی وہ ایمان لے آتے، اللہ رب العزت فرما رہے لے آتے اور دوڑتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کھلے ہیں اور دونوں ہاتھ اللہ کے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاتھ کھلے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے
باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور دروازہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں وہ مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں گا، تو اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں بری بات کرنے والے پر اللہ کی رحمت، اللہ کی لعنت ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمایا اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس کا وہ اس کا بیٹا ہونا کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا ہمسفر بنا دیتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے اور انہیں کئی طرح کی نعمتیں دیتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں صبر، کیونکہ اللہ بہت صبر کرنے والے، تو ہمیں بھی چاہیے کوئی بری بات اگر ہم سن لیتے ہیں تو اس پہ ہم صبر کریں، نہ کہ ہم شکوے کرنے شروع کر دیں، پریشان ہو جائیں کہ اللہ ہمارے سے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کے لیے کتنا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات صبر کرتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اپنے پاؤں کے نیچے سکھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ برے ہیں جو کر رہی ہیں۔ تو کتنی بڑی یہاں پہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی آیت پر عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے برکتیں امڈ آتی ہیں، نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اگر تو نے نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری نا تو کہتے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر ایک پہرا مقرر کیا ہوا تھا، لیکن جب یہ آیت اتری تو آپ نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھا کے کہا کہ جاؤ، میری حفاظت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کرنی ہے۔ تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا، اب تم چاہو، اللہ مجھے دشمن سے بچا لے گا۔ کل کہہ دیجیے یا اہل کتاب، اہل کتاب تو کس چیز پر نہیں ہو، کسی چیز پر نہیں، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، اس کو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور یقیناً جو کوئی تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، سو تو کافر لوگوں پر غم نہ کر۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے بے دین اور نصارہ، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور دن آخرت پر اور عمل کیے اچھے، ان لوگوں پر کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے، جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آئے جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقعہ نہیں ہوگا، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو سارا کچھ پتا۔ لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک مسیح اللہ ہے، اور مسیح نے کہا ہے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک، اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ شریک بنائے گا سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، جو شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ کی جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ تین میں سے تیسرا، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود، اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کیا وہ توبہ نہیں کرتے، کیا وہ اللہ سے بخشش نہیں مانگتے؟ توبہ کریں گے، بخشش مانگیں گے، استغفار کریں گے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ رب العزت مہربان۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح بن مریم مگر ایک رسول، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور اس کی ماں جو ہے وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ ہے، یعنی صدیقہ ایک خاص عورت کی صفت بیان کی جا رہی ہے، بہت سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی، سچائی سے محبت کرنے والی، اس لیے ان کو صدیقہ کہا گیا ہے۔ وَكَانَ يَأْكُلَانِ،
اور دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دے کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ تمہیں نقصان۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا، جو نقصان کا مالک نہ نفع کا، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میری ہی طرف آؤ، کس کی تم عبادت میں لگے ہو؟ کل، کہہ دیجیے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھ جاؤ اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تو خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ لوگ جنہوں نے اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پر داؤد اور مسیح بن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے، فرمایا ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ لعنت کے 3 اسباب جن کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے، حد سے بڑھنے کی وجہ سے، اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے ہاں سے عذاب بھیجے گا، پھر تم دعا بھی کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے برائی سے روکنا چاہیے۔ ترا کثیرا منہم، اور تو دیکھے گا ان میں سے بہت سو کو، وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور یقیناً برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا۔ اللہ ان پر غصے ہو گیا اور عذاب میں ہی ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اگر وہ اللہ اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے تو جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو انہیں دوست نہ بناتا، اور اللہ ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں، لیکن اکثر ان میں سے جو ہیں وہ نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو، اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان میں سے دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے، کیونکہ تکبر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت تکبر نہیں کرتے خواہ وہ کتنا ہی عبادت گزار ہو، تو اس لیے تکبر سے بچنا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اس سے بچائے، اور اپنی رحمتوں کی جو اللہ رب العزت کی حرمتیں ہیں ان کی پاسداری کرنا سکھائے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ اللہ ہم سب کو غلط کاموں سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نستغفرک و نتوب الیک۔